عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور حیات انسانی کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں خلق کیا۔ انسانوں اور جنوں کی خلقت کا اصل مقصد ہے عبادت الہی کو انجام دینا، اور انہی عبادتوں میں سے ایک کسب معاش بھی ہے، تجارت بھی ہے، حلال رزق و روزی کا کمانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام گرمی کے زمانے میں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے ایک صحابی نے دیکھا کہ امام اس شدت کی دھوپ میں باہر جا رہے ہیں، تو امام سے عرض کرتا ہے کہ مولا آقا، آپ اس تیز دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں کسب حلال کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، القاسب و حبیب اللہ، کہ کسب معاش حاصل کرنے والا، حلال رزق و روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حلال رزق و روزی کماتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میں کسب معاش کے لیے جا رہا ہوں، اور اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں تم لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، یعنی بندگان خدا سے مستغنی ہو جاؤں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج رہوں۔ یعنی امام بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسب معاش کرنا ہے، اور کسب معاش حلال رزق و روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہو رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین پر منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ یعنی جہاں جمعہ پڑھنے کا حکم ہے، جمعے کی نماز ادا کرنے کا حکم ہے، وہیں خداوند عالم نماز کے فوراً بعد حکم دے رہا ہے کہ تم منتشر ہو جاؤ اور رزق و روزی حاصل کرو۔ تو یہاں خداوند عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اس لیے کہ جو حلال رزق و روزی حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اور جب انسان تجارت کے لیے بازار میں نکلے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تجارت کے مسائل کو بھی سیکھ لے، اس لیے کہ جب انسان بازار میں آتا ہے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ بازار میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو بہت زیادہ نفع دکھتا ہے، بہت زیادہ پروفٹ دکھتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ پروفٹ والے بزنس کو، زیادہ پروفٹ والی تجارت کو کرے۔ لیکن کیا ہر تجارت اس کے لیے جائز ہے؟ ہر طرح کا پروفٹ لینا، ہر طرح کا فائدہ لینا، ہر طرح کا منافع لینا کیا بندگان خدا کے لیے جائز ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم تجارت کر رہے ہیں، جب ہم کاروبار کر رہے ہیں، جب ہم نوکری کر رہے ہیں، تو یہ نوکری بھی ایک عبادت ہے، یہ کاروبار بھی ایک عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو ہمیں اس عبادت کا سلیقہ اور طریقہ بھی سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم بغیر سیکھے ہوئے تجارت کرتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے مسائل کے سیکھے ہوئے نوکری کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حرام کام میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ضروری ہے کہ جب ہم کسی کاروبار کو کریں، کسی کام کو کریں، تو پہلے اس کے مسائل کو سیکھ لیں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسائل فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں مبتلا ہو جائے گا، اور سود کھانا دین اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا
مسائل فقہ کا سیکھنا تجارت کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے جو شخص علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا، لہٰذا بازار میں اس کے علاوہ اور کوئی ہرگز نہ بیٹھے جو خرید و فروخت کی باریکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اب ہم بازار میں دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خرید و فروخت کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ سبھی لوگ تجارت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ نوکری کر رہے ہیں۔ جب انسان خرید و فروخت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سود کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے انسان اس کے مسائل کو بھی سیکھ لے۔ جناب حضرت ابن نباتہ کا بیان ہے کہ میں نے مولائے کائنات کو منبر سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا، اے تجارت پیشہ لوگوں، پہلے علم فقہ پھر تجارت، پہلے علم فقہ پھر تجارت۔ خدا کی قسم اس امت میں ربا کے امکانات اتنے مخفی ہے جیسے پتھر پر چونٹی چلتی ہے۔ اپنے اموال کو صدقہ کے ذریعے محفوظ رکھو، تاجر فاجر ہے اور فاجر کا انجام جہنم ہے۔ اب ہر تاجر فاجر نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سوائے ان افراد کے جو صرف اپنا حق وصول کریں اور حق ہی کے مطابق ادا کریں۔ لہٰذا جب انسان تجارت کے بازار میں بیٹھا ہے، بازار جا رہا ہے، تو اس کے مسائل کو سیکھ لینا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب تم تجارت کرو تو پہلے مسائل فقہ کو سیکھ لو، اگر نہیں سیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم سود کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ۔ اور سب سے پہلے تو مسائل فقہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو تجارت میں ہونی چاہیے وہ ہے ذخیرہ اندوزی سے پرہیز، یعنی جو مال اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں اور دوگنی قیمت میں بیچتے ہیں، یہ بھی دین اسلام نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی جائز نہیں ہے۔ عموماً ان اموال میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے، جو کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے۔ تاجروں کی ایک بڑی اور خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی ضروریات کا سامان کافی مقدار میں خرید کر اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور جب بھاؤ بہت چڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے کئی گنا مہنگا فروخت کرتے ہیں تاکہ خود نفع حاصل کر سکیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی احتکار عوام الناس پر ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے شدت کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کی مذمت کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے جو شخص 40 دن تک اشیاء خرید و نوش کا احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرے گا اور فروخت نہ کرے وہ اللہ سے دور ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔ یعنی ذخیرہ اندوزی کی سخت مذمت آئی ہے ان اشیاء میں جو روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا من تقر الطعام 40 یوما قسا قلبہ، جو شخص 40 دن تک مال ذخیرہ کر کے رکھے اور فروخت نہ کرے تو وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے پاس موجود مال کو لوگوں کی ضرورت کے وقت بازار کی قیمت پر فروخت کر دے تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ اشیاء خرید و نوش موجود ہو اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہو اور وہ اسے بازار کے بھاؤ کے مطابق فروخت کر دے تو گویا اس نے صدقہ دیا ہے، یعنی ایسی چیزیں اس کے پاس موجود ہے جو
لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں روزمرہ کی، اور وہ بازار کے بھاؤ میں ہی بیچ دیں تو گویا اس نے وہ صدقہ دیا، راہ خدا میں اس نے خیرات کیا، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو خود اسے نفع بھی حاصل ہوا، یعنی جب وہ بازار کے بھاؤ میں بیچ رہا ہے تو بازار کا بھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پروفٹ حاصل کر لیتا ہے جتنا اسے پروفٹ حاصل کرنا ہے، تو اگر بازار کے بھاؤ میں ہی انسان بیچتا ہے تو اسے پروفٹ بھی ملے گا اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا تمام صاحبان ایمان تاجروں کے لیے ضروری ہے کہ احتکار سے یعنی اسٹاک کرنے سے پرہیز کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو تجارت بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو کچھ مال لے کر دوسری جگہ بھیجا اور اس نمائندے سے کہہ دیا تھا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اسی دن اس مال کو جو وہاں کا بھاؤ ہو بازار کا اسی بھاؤ میں فروخت کر دینا۔ اب جب یہ امام کا نمائندہ امام کے پاس سے چلا تو راستے میں اسے کچھ تاجر ملے اور اس نے ان تاجروں سے وہاں کا ماحول پوچھا کہ وہاں کے کیا حالات ہے، کن چیزوں کی وہاں ضرورت ہے، تو ان تاجروں نے اسے بتایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس کی نہایت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تم ایک کام کرو، تم ایک دن روک کے اس مال کو دوسرے دن بیچنا تو تمہیں 2 گنا منافع ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ واقعاً جو مال میرے پاس ہے یہ اتنا قیمتی مال ہے اس وقت کہ اگر میں اسے کل بیچوں تو مجھے 2 گنا منافع حاصل ہو جائے گا۔ اب اس نے ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس نے زیادہ قیمت پر ان اشیاء کو بیچا اور 2 گنا فائدہ حاصل کر لیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے چونکہ 2 گنا فائدہ حاصل کیا ہے، جب میں امام کی خدمت میں جاؤں گا اور امام یہ دیکھیں گے کہ میرے اس نمائندے نے 2 گنا پروفٹ حاصل کیا ہے تو امام بہت خوش ہو جائیں گے۔ اب وہ امام کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور پیش کیا۔ جب وہ رقم پیش کی تو وہ رقم 2 گنا تھی، تو امام اس پر غضبناک ہوئے اور اس سے کہا کہ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ اسے بازار کی قیمت پر فروخت کر دینا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے لیے اتنا ہی نفع کافی ہے جتنا بازار کا تھا، لہٰذا اب جو زیادہ فائدہ تم نے حاصل کیا ہے یہ تمام فائدہ جو ہے یہ مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دو، ہو سکتا ہے خداوند عالم اس طرح سے ہمیں بخش دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ لہٰذا ہمیں ذخیرہ اندوزی سے جب ہم تجارت کرتے ہیں اور ایسے مال کی تجارت کرتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال میں آنے والی ہے، اسے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے، جب ہم تجارت کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے نکلتے ہیں یا نوکری کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ائمہ اہل بیت کو اور خداوند عالم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رزق کا دینے والا، روزی کا دینے والا خداوند عالم ہے۔ جتنی اس نے ہمیں روزی لکھی ہے اتنی ہمیں ملنا ہے، تو لہٰذا جب بھی ہم گھر سے نکلیں، روزی کے لیے نکلیں، رزق کے لیے نکلیں تو ضروری ہے کہ پہلے دعا کریں۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی نصیحتوں میں سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام یا بازار کا ارادہ کرے تو خداوند عالم کو یاد رکھے، یعنی اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے اور ہمیشہ اللہ کی مرضی پر نظر رکھے اور کسی کے معاملے میں خدا سے غافل نہ رہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص بازار میں پروردگار عالم کو خلوص کے ساتھ اس وقت یاد کرے جب دوسرے لوگ
یاد خدا سے غافل ہو تو خداوند عالم اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور روز قیامت اسے ایسی مغفرت عطا فرمائے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی بازار میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، تو جب سارے لوگ یاد خدا سے غافل ہو جائے اور ہم خداوند عالم کو یاد رکھ کے تجارت کریں تو خداوند عالم اس نیکی کو 1000 نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہم یاد خدا سے غافل نہ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا میں سے ہے، اب امام بتا رہے ہیں کہ جب ہم بازار کے لیے نکلیں، رزق کے لیے نکلیں، روزی کے لیے نکلیں تو پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بازار کا رخ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، یعنی جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلیں، اللہم انی اسألوک من خیرہا و خیر اہلہا۔ اور جب کاروبار کے لیے بیٹھ جائے تو یہ دعا پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم انی اسألوک من فضلک حلالا طیبا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلِمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَيَمِينٍ کاذبہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بار الہ، میں تیرے فضل و کرم کے سہارے حلال اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری ذات کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، اور میں ہر قسم کے گھاٹے اور جھوٹی قسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک مومن تاجر کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات اور کاروبار وغیرہ اسے اس کے واجبات اور یاد الہی سے غافل نہ کریں، جیسا کہ ہم نے جو لوگ کاروبار اور معاملات کے باوجود یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور بھی بہت سے آداب ہے تجارت کے، کسب معاش کے، کہ جو مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب بھی انسان تجارت کرے یا کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس سے پہلے اس کے مسائل کو بھی سیکھ لیں، اس لیے کہ جب انسان بازار میں جاتا ہے تو اسے خدشہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مسائل تجارت سے بھی واقفیت حاصل کر لیں جو کہ توضیح المسائل میں موجود ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔